اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے اپنی اطاعت کا پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں ایک سردار مقرر کیا گیا جو انہیں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف بلائے اور نیک باتوں کا حکم کرے۔ اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو تو بے شک میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ تو ان یہودیوں کے عہد توڑ ڈالنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، اور وہ توریت میں اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں، اور انہیں جو نصیحتیں کی گئی تھیں وہ اس کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے یعنی عمل نہیں کیا، اور آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت اور دغابازی پر آگاہ ہوتے رہیں گے، سوائے ان میں سے چند لوگوں کے جو ایمان لے آئے تو آپ انہیں معاف فرما دیجئے اور درگزر کیجئے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور جن لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ یعنی دین کے مددگار ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تو انہیں جو نصیحتیں کی گئی تھیں وہ بھی اس کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک عداوت اور بغض کو لازم کر دیا، اور عنقریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ اے اہل کتاب یعنی اے یہودیوں عیسائیوں، بے شک تمہارے پاس ہمارے وہ رسول تشریف لائے جو تمہارے لیے کتاب یعنی توریت اور انجیل کی بہت سی ایسی باتیں بیان فرماتے ہیں جنہیں تم چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر فرماتے ہیں،
بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا یعنی مصطفیٰ جان رحمت، اور روشن کتاب یعنی قرآن کریم۔ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو سلامتی کے راستوں پر چلاتا ہے جو اللہ کی مرضی پر چلے، اور انہیں اپنے حکم سے کفر کی اندھیریوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ آپ ان سے فرما دیجئے ذرا بتاؤ اگر اللہ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ اور آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان تمام چیزوں کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير۔ اور یہود و نصارہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو بتاؤ اللہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم اس کی مخلوق میں سے انسان ہو جیسے اور انسان ہیں، وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان تمام چیزوں کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدیر۔ اے اہل کتاب، بے شک ایک عرصہ دراز تک رسولوں کی آمد بند رہنے کے بعد تمہارے پاس ہمارے آخری رسول تشریف لائے جو تمہارے لیے ہمارے احکام بیان فرماتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں، تو اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے آخری نبی تشریف لے آئے ہیں، اور اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔